الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور مجھے عافیت عطا فرمائے اور بلاؤں سے مصیبتوں سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں سب سے پہلی چیز اخلاص کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اخلاص کے ضمن میں مجھے اور آپ کو یہ سننا اور سنانا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اختیار کر کے ہم مخلص بن سکتے ہیں اور ریاکاری سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں آج ہماری اس مجلس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایسے اسباب جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں جس میں آپ کو شہرت مل جائے، جس سے آپ لوگوں کی نگاہوں میں مشہور ہو جائیں، اور ایسی جگہوں سے آپ بچیں۔ یعنی جیسے شیخ نے صفحہ نمبر 126 پر لکھا، ان یجتنب العبد اسباب الشہرہ قدر الامکان، جہاں تک ہو سکے شہرت کے جو اسباب ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے بچنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں کا کوئی اپنے گھر میں بیٹھ جائے، ڈور لاک کر لے، بولے کہ نہیں میں لوگوں میں مشہور ہونا نہیں چاہتا، میں باہر نکلنا نہیں چاہتا، اور اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ حالانکہ ہمارے سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شہرت، ریاکاری، ان مصیبتوں سے، آفتوں سے بچتے ہوئے وہ لوگوں کو آ کر علم سکھاتے تھے، اللہ کے راستے میں جد و جہد اور مشقتیں برداشت کرتے تھے، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو بجا لاتے تھے۔ اور پہلے کے لوگ گھروں میں چھپ کر بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ ہم شہرت نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم سکھایا ہے، حدیث کا علم لوگوں کو سکھاتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ جمعہ اور جماعت کی نمازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے، لیکن ان کا دل بڑا صاف تھا، اور وہ لوگ ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تھے جو اللہ سے ان لوگوں کو پھیر دے۔ اور وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ نادانوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، ان کو دین کی طرف نہ لائیں کہ شیطان ان سے کھیلنے لگے، شیطان ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ ارے نادانوں کو، جو لوگ ان پڑھ ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ ہی کو تو سنبھالنا ہے، آپ ہی کو ان کو دین سکھانا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، لیکن شہرت سے بچتے ہوئے، شہرت اور ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ اور ایک چیز جس میں آج کے اس درس میں مجھے آپ کو بتانی ہے، ان یربی العبد نفسہ علی اصلاح السریرہ، میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں، یعنی ہر پل، ہر لمحہ دل کو اچھا بنانے کی فکر کریں۔ اور وہ کیسے؟ اخلاص کے ذریعے اور عمل کو چھپانے کے ذریعے، ہمارا عمل بالکل ظاہر نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں، ایک مثال مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے کہ کیسے آدمی، دونوں چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک ہمارے اوپر کا یہ ہمارا جسم ہے، اور ہمارے سینے میں ہمارا دل ہے۔ اس کو اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہا گیا، مثل العلانیۃ مع السریرہ کمثل ورق الشجر مع عرقها۔ آدمی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علانیہ ہے، ایک اس کی باطنی زندگی ہے۔
مطلب اس کا دل ہے جو چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو ایک علانیہ ہے جو اوپر سے ظاہر ہوتا ہے، میری حیات ہے، شکل و صورت ہے، میری گفتگو ہے، اور میرے دل کے اندر جو چیز ہے وہ آپ ہرگز جان نہیں سکتے، اور دل کا جاننے والا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی جو چیزیں ہیں خیانت کو، اور جو دل جن چیزوں کو چھپاتے ہیں ان کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ چلیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو دونوں چیزیں ہیں، ایک علانیہ ہے اور ایک دل کا جو بھید ہے، ہمارا چھپا ہوا دل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہے، اس درخت جھاڑ کے علانیہ پتے اور پھاٹے ہیں، شاخیں ہیں، اور اس کا جو دل ہے سریرہ چھپا ہوا، اس کی روٹس ہیں، اس کی جڑیں ہیں جو زمین میں پیوست ہیں۔ جیسے کہا العلانیۃ ورقها والسریرۃ عرقها، علانیہ جو دکھتا ہے اس کے پتے ہیں اور شاخیں ہیں، اور اس کا جو سریرہ یعنی اس کا جو چھپا ہوا حصہ ہے وہ اس کی جڑیں ہیں۔ اگر جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے، بولے کہ ارے پتے تو پتوں سے ہمارا کام ہے، جڑوں سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہلکت الشجرۃ کلھا، سارا درخت بالکل مر جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کو پتوں سے لینا دینا ہے، جڑوں سے ہمارا کیا کام ہے، تو سارا درخت مر جائے گا۔ حالانکہ اس کے پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، وَإِن صَلُحَتْ، اگر جڑیں مضبوط ہیں، صَلَحَتِ الشَّجَرَةُ كُلُّهَا، سارا درخت بالکل زرق برق رہے گا، بالکل تر و تازہ رہے گا، درخت پر اچھے پھل لگیں گے، اس کے پتے بالکل چمکیں گے۔ بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے تو اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر جھاڑ درخت کی زندگی اس کے جڑوں سے وابستہ ہے تو بالکل اس درخت کی خوبصورتی اس کے پتوں سے، اس کے شاخوں سے وابستہ ہے۔ بالکل ویسے ہی آدمی کا جو دل ہے وہ ملاک الدین یعنی دین کی اساس اور بنیاد ہے، لیکن اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ اس کے دین کو خوبصورتی اور ایک طرح کا جمال بخشتا ہے۔ اسی لیے جب مومن اپنے عمل سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو بے شک اس کا یہ عمل اس کو خوبصورتی دیتا ہے، اس کے عمل میں ایک طرح کی خوبصورتی پیدا ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں من كان سریرته افضل من علانیتی، جس شخص کا باطن اس کے ظاہر سے افضل ہوگا، فذلك الفضل، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ومن كان سریرته شرا من علانیته، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ برا ہوگا تو یہی ظلم ہے اور جور ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کی اس مادیت پرست کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاص کے اپنانے میں کتنے دور ہیں۔ ہر کوئی مادیت پرستانہ زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ چیز دنیا کی مادیت پرستانہ چیزوں سے، یعنی مطلب دنیا سے جتنا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اچھی چیز ہے، اس کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور اسے ایک طرح کی جسم میں طاقت آتی ہے جو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی کو ترجیح دے دے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے اور اسی زندگی پر وہ ترجیح دینے لگے۔ یہ چیز غلط ہے۔ یہ دو باتیں آج ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔